تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان ٹھیک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے. سروں کو ہتھیلی پہ لیے ہیں، امانت ہے ان کی بسر شام دیں گے. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین کرام، اور آج اس عظیم اجتماع میں تشریف لانے والے غیور سنی مسلمانوں، سب سے پہلے میں انجمن غلامان صحابہ و اہل بیت چکملوک جتنے بھی ذمہ داران ہیں، دل کی ادا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ عظیم شان کانفرنس کا انعقاد کیا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قائد اہل سنت غازی علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور دیگر ہمارے معزز مہمان انشاءاللہ اپنے وقت پہ تشریف لائیں گے. آج کی یہ سالانہ 8ویں شہداء اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس، جو کہ شاعر اہل سنت، حسن اہل سنت حضرت مولانا محمد الطاف مناز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اور دیگر شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس صحابہ و اہل بیت کی یاد میں انعقاد پذیر کی جاتی ہے. جس مشن اور جس موقف کے اوپر، جس کاز کے اوپر خون نہ لگے، وہ مشن اور وہ کاز اپنی منزل تک نہیں پہنچتا. اور یہ قانون ہے کہ مشن اور کاز تک پہنچنے کے لیے قیمتی ترین چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے. ابھی یہ فصلوں کے دن آنے والے ہیں اور یہ فصلیں پک کر تیار ہونے والی ہیں. جس وقت کسان بیج بوجھ رہا تھا اور اعلیٰ قسم کا بیج زمین کے حوالے کر رہا تھا، تو اس وقت کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی قیمتی چیز، اتنی اعلیٰ چیز تم مٹی کے اندر ملا رہے ہو، مٹی کے سپرد کر رہے ہو. اور آپ احباب کو پتہ ہے کہ جتنا بیج اعلیٰ ہوگا اتنی فصل اچھی ہوگی. جتنا بیج زمین کے اندر اعلیٰ آپ ڈالیں گے اتنی ہی فصل لہلہاتی آپ کو نظر آئے گی، اور اس سے دگنا تگنا 10 گنا آپ کو اس کا پھل نظر آئے گا. کسی کسان کو آج تک آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے بیج بویا تو خستہ قسم کی فصل اور گندم کو اس نے کہا چلو یہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں. جس نے بھی اپنی فصل تیار کرنے کے لیے زمین کے اندر بیج ڈالا اور اس نے اعلیٰ قسم کا بیج ڈالا، بظاہر وہ چیز دیکھنے والے کو یہ لگتی ہے کہ
کہ یہ تو اتنی اعلیٰ قسم کی چیز تھی، اس کو آپ نے زمین کے اندر ڈال دیا، اس کو آپ اپنے گھر کے اندر رکھتے، محفوظ رکھتے، اس کی حفاظت کرتے، آپ اس کو مٹی کے اندر ملا کے خود گھر چلے گئے اور اس کو مٹی کے سپرد کر دیا۔ وہ آپ کو بتائے گا جناب یہ اس کا اثر کچھ عرصے بعد تم دیکھنا، جو بیج میں مٹی کے اندر ڈال رہا ہوں کچھ مہینے کے بعد تم دیکھنا کہ اس بیج کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کی، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے صحابہ کرام نے قربان کیا۔ یہی تو وجہ ہے کبھی بدر کا میدان سجا، کبھی احد کا میدان سجا، کبھی خندق کا میدان سجا، کبھی تبوک کا میدان سجا۔ صحابہ کرام میدانوں میں رہے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری خطبہ دیا اس کے بعد بھی صحابہ گھروں کی طرف نہیں لوٹے، صحابہ دین کے لیے، اسلام کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اور اسی طرح یہ تسلسل کے ساتھ جب صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا تب اس کے اوپر بہار آئی۔ حضور جب دنیا سے چلے گئے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام 11 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، صحابہ نے خون دیا، قربانیاں پیش کی، اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، صحابہ نے قربانیاں پیش کی، خون دیا، اور خون دینے کے بعد دور سیدنا عثمان غنی کا آیا، اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ یوں اسلام پھیلتا پھیلتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک، پھر اس کے بعد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں اسلام 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک پھیل گیا۔ قربانیاں صحابہ کرام نے دی، وہ اعلیٰ ترین شخصیات جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، جن کو صحابی کا لقب عطا ہوا تھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو، جن کو زیارت کرنے کا موقع ملا تھا، جنہوں نے دین کے لیے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کی قربانی آقا و صحابہ کرام نے پیش کرتے ہوئے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ اس وقت دیکھنے والوں نے یہ دیکھا بھائی یہ کیسا دین ہے، جناب سمیہ شہید ہو رہی ہیں، یہ کیسا دین ہے، بدر کے اندر 14 شہید ہو رہے ہیں، احد میں 70 شہید ہو رہے ہیں، خندق کے اندر 22 شہید ہو رہے ہیں، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، یہ کیسا دین ہے۔ لیکن پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ دین اس طرح پھلا، اس طرح پھولا، جب یہ فصل تیار ہو گئی، جب یہ فصل اپنے عروج کے اوپر پہنچی، اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ایسا ہی نہیں پھیل گیا، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں او بھائی جی تم نے حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا عالم شہید کرا دیا، حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ جیسا مجدد عالم وہ شہید کرا دیا، اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ رب العزت جتنا بڑا مشن ہوتا ہے قربانی بھی اس کے اوپر اتنی بڑی لگتی ہے۔ علامہ حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ قبر کی پتال کے اندر گئے، اس کے بعد یہ مشن رکا نہیں، ختم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے بیج جتنا اعلیٰ ڈالو گے فصل اتنی ہی اعلیٰ عمدہ پک کر باہر نکلے گی۔ حضرت علامہ اسار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ MA تھے، شہید ہوئے، قبر کی پتال کے اندر چلے گئے، لوگوں نے کہا تم نے اتنا بڑا جرنیل شہید کرا دیا، اتنا بڑا عالم
دین شہید کرا دیا، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو بیج تھا، فصل بعد میں ہوگی۔ اس کے بعد علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ، جس کے علم کے سامنے، جس کے اتنا بڑا مورخ، جس نے علامہ حق نواز جنگوی شہید کا مشن صحابہ کرام کی ناموس، اہل بیت اعظام کی ناموس کے لیے، جس نے اپنا مشن موقف کو دنیا کے 36 ممالک تک پہنچایا، جب اس کو بھی بموں کے دھڑاکے سے اڑا دیا، لوگوں نے کہا تم نے اس کو بھی شہید کرا دیا۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیج اتنا اعلیٰ ہے، جب یہ بیج زمین پہ جائے گا فصل اس سے زیادہ اور اعلیٰ قسم کی اگ کر باہر نکلے گی۔ اس کے بعد علامہ علی شیر حیدری شہید نور اللہ مرکزہ، بلکہ اس سے پہلے جرنیل اہل سنت علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، مشن کو اور اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسمبلی کے اندر پیش کیا، لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے دشمن کا کفر پہ کو بتایا، لیکن علامہ اعظم طارق شہید کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا تمہارا جرنیل تھا، اتنا جری شخص تھا، اتنا بہادر شخص تھا، تم نے اس کو بھی شہید کرا دیا، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ زمین کے اندر جتنا اچھا قسم کا بیج ڈالا جاتا ہے فصل اتنی اچھی باہر اگتی ہے، فصل اتنی اچھی جو ہے باہر نکلتی ہے۔ علامہ اعظم طارق کی شہادت کے بعد علامہ علی شیر حیدری شہید، جس کو علم کا پہاڑ سمجھا جاتا ہے، علم کا سمندر سمجھا جاتا ہے، جس کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، جب وہ بھی قبر کے پتال کے اندر گئے، لوگوں نے کہا اتنے بڑے عالم کو تم نے شہید کرا دیا، تمہیں کیا ملا؟ لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیج کو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ بیج جتنا اچھا زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے فصل اتنی ہی اچھی نکلتی ہے۔ آج دیکھ لو حضرت جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کا مشن گاؤں گاؤں کریا کریا ہر جگہ پر پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا؟ شہداء کرام نے قربانیاں پیش کی، کہتے ہیں 10,000 شہداء، 10,000 کارکن شہید ہو گئے، کیا ملا؟ بھائی آج پاکستان کے کریا کریا میں صحابہ نہیں ہو رہے، صحابہ کرام کا دفاع نہیں ہو رہا، اہل بیت اعظام کا دفاع نہیں ہو رہا۔ یہ وہ بیج تھا جو زمین کے اندر گیا، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بیج جتنا قیمتی ہوتا ہے، بیج جتنا قیمتی ہوتا ہے فصل اتنی اچھی نکلتی ہے۔ آج دشمن بکھلایا ہوا ہے، دشمن کے اندر ایک لذت طاری ہو چکا ہے کہ آج ہر بچے کی زبان پہ صحابہ کرام کے نعرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بچے کا بچہ صحابہ کر رہا ہے۔ یہ ان بیجوں کا یہ آج فصل تیار ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ قریب آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اس مشن کے اوپر اپنا خون دیا ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا صحابہ کرام کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کا قانون انشاءاللہ لازمی بنے گا۔ پہلے جب ہم بات کرتے تھے، ہمارے علماء بات کرتے تھے، لوگ کہتے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن آج الحمدللہ مقتدر طبقے یہ بات سوچنے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں کہ اہل سنت پرامن ہے، اور جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت اعظام کی گستاخی کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کے بے ایمان ہیں، اور وہ گستاخ نہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کو پاکستان کی سالمیت عزیز ہے۔ الحمدللہ سنی صحابہ کا بھی نوکر تھا، اور پاکستان کے استحکام کے لیے سنی نے اپنا سب کچھ قربان کیا، انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو پھر اس میں بہار آئی۔